6 بجے اٹھنے کا. شہباز شریف کو تانا دیا 6 بجے اٹھنے کا. شہباز شریف 6 بجے اس لیے نہیں اٹھتا کہ شہباز شریف نے 6 بجے اٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار کرنا ہے. شہباز شریف 6 بجے اس لیے اٹھتا ہے کہ رات سے شہباز شریف کی نیند حرام ہوتی ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے اس قوم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے, ان کو تیل کی قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے. آپ سوچیں کہ کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص, اسپیشلی وہ شخص جو 22 کروڑ کے سر پر وزیر اعظم بن کے مسلط رہا ہو, کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے جس کو اتنا سا بھی درد ہو پاکستان کے عوام کا؟ ظاہر ہے ڈرتے ہیں ہم, اس لیے نہیں ڈرتے کہ اس کا سیاسی فلیک ہم پہ آئے گا. نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے, شہباز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت پہلے اتنی کمزور ہے کہ اگر آئل, ڈیزل کی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں تو ان کے گھروں میں فاقے آ جائیں گے. ہر سمجھ رکھنے والا, عوام کا درد رکھنے والا جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو یہ یہاں پر تکلیف ہوگی 1 روپیہ بھی قیمت بڑھانے سے پہلے. کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو 4 سال میں میں نے 1 مرتبہ نہ عوام کی بات کرتے سنا, نہ عوام کی تکلیف پر بات کرتے سنا. بات کرتے سنا ان کو تو صرف یہ بات کرتے سنا کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا, میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. وہاں پر بھی 4 سال پہ بھی وہ کنٹینر سے نہیں اترے, اب حکومت سے نکل گئے تو پھر کنٹینر پہ. تو اب یہ کل کہتے ہیں کہ شری لنکا کے صدر نے مجھے طریقہ ایک بتایا ہے مہنگائی ختم کرنے کا, میں وہ طریقہ استعمال کروں گا. تو بھئی 4 سال جو آپ نے کیا, عوام کی قسمت سے کھیلا, عوام کی حالت برباد کر دی, عوام کو مہنگائی کے منو بوجھ تلے دبا دیا, وہ بولنے کے قابل نہیں رہے. بجلی مہنگی کر دی, اور بجلی صرف مہنگی نہیں کی, لوڈ شیڈنگ کو جس کو مسلم لیگ نون ختم کر کے گئی تھی, 0 پہ کر کے گئی تھی, آج 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو کیا یہ 4 ہفتے کی آئی ہوئی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ آج شدید گرمی ہے لیکن مسلم لیگ نون نہ چاہ کر بھی لوڈ شیڈنگ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر, آپ نے ان کے پیسے نہیں دیے, آپ نے ان کی مینٹیننس نہیں کی, ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی, تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا. آج وہی ہوا کہ 4 سال کی مسلم لیگ نون کی 5 سال کی محنت بیکار گئی, اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں مبتلا ہیں. اور آج مجھے ابھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی ہیں. تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے. میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا, اور وہ کوئی 800 کنال کی اراضی جو حکومت پاکستان کی شاید اراضی ہے, مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتا مقدمے کی, سنا اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے, اور وہ کوئی 800 کنال کوئی اراضی ہے محکمہ مال کی, جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا. تو میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو اریسٹ کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے اگر اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی, اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا 2 دفعہ, تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا, ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے, میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. میرے اوپر ایک دفعہ یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے والد کی معاونت کی, تب میری عمر بھی 16-17 سال تھی, اور اس کی پاداش میں مجھے 4 مہینے انہوں نے اڈیالہ میں رکھا. اور اس کے بعد جب میں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے موومنٹ شروع کی, جلسے شروع کیے, تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی ایک عوام کی تعداد نے شرکت کرنی شروع کر دی.
तो मैं फिर एक दिन कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब कैद थे, मैं उनको मिलने गई तो वहाँ पर मुझे शहबाज शरीफ साहब ने, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, मुलाकात का दिन था, तो जेलर अंदर आए, मैं मियाँ साहब के साथ जेलर के ऑफिस में बैठी थी मुलाकात के लिए। मेरे बच्चे भी थे साथ, मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, जुनेद था, और छोटी बेटी थी जो उस वक्त शायद 14-15 साल की थी, तो वो भी थी मेरे साथ। तो जब हम अंदर आए, नवाज शरीफ साहब के साथ हम बैठे, तो जेलर साहब ने अंदर आके कहा कुछ 5-10 मिनट के बाद कि शहबाज शरीफ साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। तो मियाँ साहब ने उसको कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो अंदर आने वाले थे। मैंने कहा नहीं जी। अब उसका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस थे जो मैं पढ़ नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मरियम बीबी को बाहर बुला रहे हैं। जब मैं बाहर गई जेल के गेट पर, तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ नैब की टीम खड़ी थी और साथ पुलिस थी। उन्होंने कहा कि बेटी आपको अरेस्ट करने आए। तो मैंने उनको कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई चौधरी शुगर मिल का केस है जिस पे आपकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपने अरेस्ट करना है, आप ज़रूर अरेस्ट करें, मैं अपने वालिद को ज़रा मिल के आ जाऊँ, उनको बता के आ जाऊँ कि मैं अरेस्ट होने लगी हूँ। तो मैं बड़ा अपना कंपोजर जितना मैं रख सकती थी मैंने रखा। मैं अपने वालिद के पास गई तो मैंने उनको कहा कि बाहर मुझे नैब अरेस्ट करने आई है। ज़ाहिर है वालिद थे, घबरा गए, लेकिन बोले कुछ नहीं, वो भी बड़े कंपोज थे। और वो उठे, मैंने कहा मुझे इजाज़त दें, मैं जाऊँ। तो मेरी बेटी थी छोटी, वो रोने लगी, उसकी आवाज़ें पूरे ऑफिस में आई, मैंने उसको चुप कराया। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे थे, तो अभी मैं उनसे, वो खड़े हुए मुझे मिलने के लिए, गले मिलने के लिए कि बेटी अब जेल जा रही है। तो इतने में नैब की टीम उसी ऑफिस में दाखिल हो गई और नवाज शरीफ साहब के सामने मुझे अरेस्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना।